ساتھیوں کے اگر کچھ سوال ہیں تو لے سکتے ہیں. جی احسنت، جزاک اللہ خیر. بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کہ میں نے یہاں پر ہم نے آج بات کی کہ جو حکمران ہیں ان کو بیعت دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بیعت دیا کرتے تھے. بالکل. تو بھائی نے ایک اور ساتھ سوال میں شق ایڈ کر دیا، جزاک اللہ خیر. دونوں اہم سوال ہیں اور بے شک بہت سے ہمارے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں کہ انہیں لگتا ہوگا یہ سوال بار بار ان کی تکرار ہوتی ہے، اتنی دفعہ کہے گئے ہیں. لیکن ایک معاملہ جب مسلمانوں میں ایک معاملے کو لے کر جہالت پائی جاتی ہو، ان میں یہ علم عام نہ ہو کہ کس طرح انہوں نے اس پر اقدام لینا ہے، کس طرح اس پر عمل کرنا ہے، تو بار بار اس کی تکرار کرنی پڑتی ہے. اور اس کی بہترین جو دلیل ہے، جو ہمارے لیے باعث مثال ہے، وہ اللہ کی کتاب. اللہ نے بار بار ایک چیز کو ذکر کیا اپنی کتاب میں، بار بار اپنی توحید کی طرف بلایا ہے لوگوں کو، بار بار لوگوں کو شرک کرنے سے منع کیا ہے، بار بار لوگوں کو اپنے احکامات، اپنے رب کے احکامات کو پورا کرنے کا حکم دیا اور شیطان کے نقش قدم سے دور رہنے کا حکم کیا بار بار. کیونکہ یہ انسان کی جو فطرت ہے، یہ جو کمزور فطرت ہے انسان کی، اس کو اس تکرار کی ضرورت ہے کہ بار بار اس کو یاد دہانی کی جائے، کیونکہ وہ بھولتا ہے اور بھولے نہ بھی تو وہ بھٹک جاتا ہے. تو اس لیے سوال ہم بہت دفعہ ان کو ذکر کر چکے ہیں، لیکن تکرار جو ہے وہ فائدہ ہی پہنچاتی ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی کرایا کریں اے نبی ان کو، کیونکہ بے شک یاد دہانی مؤمنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو پہلی جو شیخ سوال کی بھائی نے کہا، یہ جو بیعت کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیا کرتے تھے اور جو حکمرانوں کے لیے بیعت کا ذکر ہے شریعت میں، اس کے مطابق جو آج کل بیعتیں دی جاتی ہیں، لوگ اپنے صوفی طریقوں کے پیروں کو، مرشدوں کو دیتے ہیں، یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، سیاسی جماعتوں میں بھی پائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو اس کی کیا حیثیت ہے شرعی اعتبار سے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ پہلی شق تو یہ ہے، اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اگلی جو شق ہے جواب کی اس کی طرف آتے ہیں. کہ بے شک جو بیعت جس کا ذکر ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بالخصوص وہ اس لیے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغمبر اور خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حکمران بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیعت لیا کرتے تھے کہ تم سنو گے اور اطاعت کرو گے، خواہ تمہیں پسند ہو ناپسند ہو، آسانی میں مشکلات میں. یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے، اور صحابہ اسے دیا کرتے تھے. تو کس بنا پر دیا کرتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے. تو اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایسا شخص جو حکمران کی سم و اطاعت سے ہاتھ کھینچتا ہے، اور دوسری روایت میں اپنی گردن میں سے اس کی سم و اطاعت کی بیڑی اتار دیتا ہے جیسے کہ اس پر واجب نہیں، تو ایسا شخص جب مرے گا اس حالت میں تو کیسی موت مرے گا؟ میتۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی موت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سے پہلے جو زمانہ تھا مشرکوں کا، شرک بدعات خرافات کا زمانہ، ظلم و زیادتی کا زمانہ، اس زمانے کے طور طریقے اور ان لوگوں کے طور طریقے پر اس کی وفات ہوگی. یعنی اس شخص نے ان لوگوں کا طور طریقہ اپنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی حکمران ہوا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، آپ کی وفات کے بعد پھر حکمرانوں نے آنا تھا. یہ ایک لازم ملزوم چیز ہے کہ ایک معاشرہ، ایک علاقہ، ان کو ایک حکمران کی ضرورت ہوتی ہے جو اقتدار میں آ کے ان کے معاملات کو چلاتا ہے، حکمرانی کرتا ہے ان پر. اگر وہ نہ ہو تو پھر لوگوں کا جو ذریعہ، جو ان کی طرز حیات ہے، وہ تہس نہس ہو کر رہ جائے. کیونکہ سوچیں، ہر کسی کے ہمارے اوپر حکمران نہ ہو، کس کی سنی جائے گی؟ میں اٹھ کے کہوں گا آج کہ جو روڈ ہے اس پہ جو گاڑیاں ہیں وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو چلیں. ابھی دوسرا شخص اٹھ کے، نعمان بھائی کہتے ہیں نہیں جی مجھے نہیں پسند، لیفٹ ہینڈ ڈرائیو چلیں گی. نظام تہس نہس ہوگی کیونکہ لوگ اختلاف کریں گے. حکمران کیوں بنایا جاتا ہے کہ ایک کامن شخص کو چن لیا جائے، وہ جو کہے گا
ہم اپنا اختلافی معاملہ اس کی طرف لوٹائیں گے، اسی میں بہتری ہے سب کی، تو اس کو بیعت دی جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ جو صوفی طریقے ہیں مختلف جو ہمارے ملک میں اس سے پہلے مسلمان ممالک میں پائے جاتے ہیں، جس کے ہر طریقے کا ایک پیر ہوتا ہے، ہاں، ایک مرشد ہوتا ہے اس کا، سہراوردی، قدری، چشتی، وہ جو عربی علاقے ہیں ان میں شاذلی اور قدری، مختلف قسم کے یہ جو یہ گروہ ہیں صوفی طریقوں کے، ان کے جو پیران ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، ان کو جو لوگ بیعت دیتے ہیں، یہ بیعت جو ہے یہ بدعتی ہے، یہ بدعت ہے دین میں ایجاد، کیونکہ یہ صرف حکمران کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے۔ علماء حکمران ہے کس چیز میں؟ شرعی احکامات کو اجاگر کرنے کے لیے معاشرے میں، حکمرانوں کو جو شرعی احکامات ہیں اس کی گائیڈنس دینے کے لیے، عوام الناس کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو یاد دلانے کے لیے۔ جو نفاذ کرنا ہے وہ حکمران جو ہوتے ہیں، جس کے پاس اقتدار ہے وہ کرتا ہے، علماء نہیں کر سکتے۔ تو جب علماء کے پاس اقتدار نہیں تو ان کے پاس کس چیز کی بیعت؟ نہ ہمیں ملتا ہے کہ امام بخاری نے اپنے شیخ احمد بن حنبل کو کبھی بیعت کی ہو، نہ ہمیں ملتا ہے کہ امام مسلم نے اپنے شیخ بخاری کو کبھی بیعت کی ہو، نہ ہمیں ملتا ہے کہ امام احمد نے اپنے شیخ عبدالرزاق الصنعانی کو بیعت دی ہو، نہ ہمیں اس طرح صحابہ تک کوئی سلسلہ ملتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے دوسرے صحابی کو بیعت دی ہو جو علماء میں سے تھا۔ آپ کو نہیں ملے گا صحابہ نے کسی نے عبداللہ بن مسعود کو بیعت دی ہو، نہیں ملتا۔ عبداللہ بن مسعود عالم تھے، ہمیں یہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے اٹھ کے عبداللہ بن عباس کو بیعت دی ہو، مفسر القرآن تھے، نہ ہمیں یہ ملتا صحابہ میں سے کسی نے اٹھ کے عبداللہ بن عمر کو بیعت دی ہو، فقہاء میں سے تھے۔ کن کو ملتی ہے؟ جو حکومت میں آئے، جو حکمران بنے، جو خلفاء بنے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو بکر کو ہمیں بیعت دیتے ہوئے ملتے ہیں صحابہ کی جماعت، کیونکہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر ان کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو امیر المؤمنین تھے، دوسرے خلیفہ راشد، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد، علی بن ابی طالب چوتھے خلیفہ راشد، ان کے بعد ان کے بیٹے الحسن 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے، ان کی بیعت، اس کے بعد امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اس طرح پھر آگے چلتے گئے۔ یہ جو حکمران تھے ہمیں ملتا ہے جو بہترین 3 نسلیں ہیں جن کو سلف الصالحین کہا جاتا ہے، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ سب سے بہترین نسلیں ہیں میری امت کی۔ ان کا زمانہ اٹھا کے تاریخ کی کتب، حدیث کی کتب دیکھ لیں، بیعت صرف حکمران کو دی گئی، کسی عالم کو نہیں دی گئی۔ یہ بعد میں صوفی طریقے جب بنے، جب لوگ گمراہیوں میں پڑے اور بدعات گھڑیں اور سنت سے ہٹ کر بدعات گھڑ کر نئے طریقے اپنائے، ہندوؤں کے، آتش پرستوں کے، رومیوں کے، اس کو گڈمڈ کیا دین اسلام میں، پھر انہوں نے اپنی بیعتیں گھڑیں۔ تو یہ بدعتی بیعتیں ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور انسان کو ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور ایک اور اہم سوال ہے جو اس سے جڑا ہے، جو اگلی نشست کے ساتھ ہم اگلی جو شیخ ہے اس کے ساتھ لیتے ہیں، کہ بھائی نے پوچھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حکمران کی سم و اطاعت واجب ہے جو نیک پرہیز گزار ہو، جو نیک پرہیز گزار، استقامت پر، دیندار نہیں، اس کی سم و اطاعت نہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے تقسیم کی ہے کہ نیک حکمران اور فاسق حکمران، ٹھیک ہے، یہ جو تقسیم ہے تم کہاں سے لے کر آئے؟ کیا اللہ کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے جو آج ہم نے آیت پڑھی یہاں پر سورۃ النساء کی؟ کیا ہمیں وہ تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں ملی جو آج ہم نے پڑھی اور جو کل بھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہیں؟ کیا ہمیں اس میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ ہمیں صرف ملتا ہے حکمران کی اطاعت کرو۔ اور اب میں آپ کے سوال اب رد کرتے ہیں آپ کا اس شبہے کا
کہ وہ کہتے ہیں صرف نیک حکمران کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حکمران آئیں گے لا یہتدون بہدایتی ولا یستنون بسنتی وَلَهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُسْمَانُ الْإِنْسِ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح ہے کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے نہ تو جو میری ہدایت کو اپنائیں گے، میرے طریقے کو، یعنی جو میری ہدایات ہے، میرا طریقہ ہے، نہ میری سنت کو اپنائیں گے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانوں کی جسامت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح. اور پھر اس کی مختلف روایات ہیں. صحابہ نے انقاتلہم یا رسول اللہ، تو ایسے حکمران اگر آئیں گے اے رسول اللہ. اور یہ بھی ایک روایت میں آیا کہ وہ تمہارا حق تمہیں ادا نہیں کریں گے لیکن تم ان کا حق ان کو ادا کرو، اور اپنا تم سے تمہارا حق چھینیں گے لیکن تم ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو. جس طرح آج الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں حدیث کے. صحابہ نے کچھ روایت میں آتا پوچھا انقاتلہم یا رسول اللہ، کیا ان سے ہم قتال کریں، لڑیں اپنے حق کے لیے یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حتی تقام فیکم الصلاۃ، نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم نہ کرتے رہیں. صحیح. اور دوسری روایت میں کیا آیا جو آج ہم نے پڑھی، حتی ترون منہم کفر بواح عندکم من اللہ برہان، اور دوسری روایت عندکم من کتاب اللہ برہان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ تم ان سے کھلا کفر نہیں دیکھتے. صحیح. یہ کفر نہیں کہ تانے بانے جوڑ کے کیونکہ اس نے یہ کیا اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب کفر ہے تو یہ لہٰذا کافر ہوا، یہ نہیں. واضح کفر کے دو ادنا مسلمان اختلاف نہ کریں کہ یہ جو اس نے کام کیا یہ کفر ہے. صحیح. اور جس کے پاس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے لیے تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں سے برہان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس میں دو لفظ آئے ہیں، دلیل اور برہان. آپ یہ اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اٹھا کر، دلیل اور برہان. دلیل اور برہان میں کیا فرق ہے؟ اہل علم نے فرمایا دلیل ایک عام دلیل ہے، وہ قوی دلیل بھی ہو سکتی ہے، وہ کمزور دلیل بھی ہو سکتی ہے، وہ ایسی دلیل بھی ہو سکتی ہے جس میں احتمال ہے کہ دلیل بن سکتی ہے، یہ فٹ ہوتی ہے، احتمال ہے نہیں بھی بن سکتی. صحیح. برہان کیسی دلیل ہے؟ ایسی دلیل جس میں کوئی احتمال نہیں، واضح ان ایکویوکل پروف ہے اس چیز کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علیکم من اللہ برہان، تمہارے پاس اللہ یا اللہ کی کتاب میں سے واضح دلیل ہے، کوئی اس میں احتمال، کوئی نزاع نہیں اس میں. تو اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو نیک حکمرانوں کے لیے ہے، عدل پسند حکمرانوں کے لیے، ہم کہیں گے آپ کتنی تعجب کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں سب سے زیادہ حکمت پائی جاتی ہے. ایک اگر نیک حکمران ہے جو عدل پسند بھی ہو، انصاف پسند بھی ہو، لوگوں کے حقوق بھی ان کو لوٹائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی چلے، شریعت کا بھی نفاذ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے کہنے کی کہ اس ایسے حکمران کی سم و اطاعت کرنا گیون ہے، کرنی ہے. جو احادیث جتنی بھی آئی ہیں اس باب میں حکمرانوں کی سم و اطاعت میں، ساری اس باب میں آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ تم پسند کرو یا نہ پسند کرو، تم آسانی سے کرو جو تو آسان حالات ہوں یا مشکل حالات تمہارے لیے پیدا کر دیے جائیں، خواہ ان کے دل شیطانوں کے ہوں انسانوں کی جسامت میں، خواہ تم سے وہ تمہاری پیٹھ کو کوٹے، خواہ وہ تمہارا حق تم سے چھینے تمہیں نہ دیں. ان سب کو ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی سم و اطاعت کرو جب تک یہ مسلمان ہے. کس وجہ سے؟ وہ حکمت ہے اس کے پیچھے کہ اس طرح کے حکمرانوں کی جب اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کے خلاف تم خروج کرو گے، بغاوت کرو گے،
تو وہ حکمران اپنا اقتدار رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے تمہارے خلاف لڑے گا اور قتل و غارت ہوگی. عام لوگوں کی عزت، مال، دولت، ان کا امن و امان برباد ہوگا. اور شرعی جو مقاصد ہیں ان میں سے جو مقصد ہے جو ہم نے بار بار اپنے دروس میں ذکر کیے، شریعت کے جو مقاصد ہیں، علماء نے جو آیات قرآن کو اس کی ریسرچ کر کے اس کو پڑھ کے اور نبوی احادیث اور فرمان کو اور سلف و صالحین کی زندگی میں انہوں نے جو اقدامات کیے ان کی ریسرچ کر کے جب جمع کیے تو مقاصد شریعہ 5 ہیں. شریعت کے 5 مقاصد ہیں جن کے لیے شریعت نافذ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی. صرف یہ شریعت نہیں، اس سے پہلی شریعتیں بھی یہود و نصارہ کی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو بھیجی، دیگر جو انبیاء جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں خبر نہیں دی اپنی کتاب میں، وہ کیا ہے؟ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عقل کی حفاظت. یہ 5 چیزیں شریعت ان کا تحفظ دیتی ہے جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. صحیح؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں کہہ رہے ہیں اس طرح کے فاسق، فاجر، ظلم کرنے والے، جائر قسم کے حکمران، غیر عدل پسند، ان کی سمع و اطاعت کرو، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اگر ان کے خلاف صبر نہیں کیا جاتا تو پھر یہ جو مقصد ہے 5 شریعت کے، ان کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور یہ واضح ہے خوارج کے دور سے لے کے ہمارے دور تک کتب الحدیث میں اور تاریخی کتب میں کیا کیا ہوا. حسن البصری کے پاس جب وہ لوگ آئے حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر کہ اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، اس کے خلاف تو خروج کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا تو واجب آ گیا ہے، اس نے تو حد کر دی ہے. حسن البصری کا مت کرو، اگر یہ اللہ کی طرف سے تم پر آزمائش ہے تو اللہ کی آزمائش پر صبر کیا جاتا ہے. صحیح؟ کہ اللہ کی آزمائش کے ساتھ لڑو گے، یعنی اللہ کے ساتھ لڑو گے. اور اگر یہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب ہے تو تم اللہ کے عذاب کو نہیں اٹھا سکتے. ہاں، تلواروں سے نہیں ڈال سکتے. منع کیا. حسن البصری تابعی، امام ابو حنیفہ کے شیوخ میں سے، ان کے پلے کے ائمہ میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے، تعلیم پانے والے، میمونہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے گھر میں ان کی والدہ جو ہیں وہ خادمہ ہوا کرتی تھیں، اور یہ ان کو اپنے ساتھ جب وہ بچے تھے اس گھر میں جاتی تھیں. نبوی تعلیمات پانے والے، انہوں نے منع کیا ان لوگوں کو، لیکن ان لوگوں نے نہیں اور وہ جو لوگ تھے ان کے بارے میں جو شرح آتا ہے مختلف کتب الحدیث میں، مصنف ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق جو باقی ہیں، سعید بن منصور کی جو سنن ہے اور دیگر کتابیں ہیں، وہ جو لوگ آئے تھے وہ ایرے غیرے یہ ریڈیو والے اور یہ لوہار وغیرہ نہیں تھے، نیک پرہیزگزار لوگ آئے تھے، پرہیزگزار لوگ، نمازی، ذکر اذکار کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اچھے لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا کہ اس نے حد کر دیا، ہم اس کے خلاف خروج واجب ہے. حسن البصری کیونکہ اہل علم امام تھے، انہوں نے کہا نہیں مت کرو، اور دیکھیں کیا الفاظ، لیکن ان لوگوں نے نہیں سنی. حجاج بن یوسف کے خلاف نکلے، قتل و غارت ہوئی، حجاج نے سب کو قتل کیا اور اس کے درمیان بہت سی معصوم جانیں اور مسلمانوں کی عزت آبرو اور اس کے علاوہ ان کی دولت، ان کی پراپرٹی ساری پامال ہوئی. تو پھر لوگ آئے حسن البصری کے پاس، وہ جو لوگ آئے تھے آپ کے پاس کہنے وہ حجاج کے خلاف نکلے اور حجاج نے ان سب کو قتل کر دیا. تو حسن البصری نے کہا یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ایک دن انہوں نے خیر کا کام نہیں کیا. کنہوں نے؟ ان عبادت گزاروں نے، اس طرح کی ذہنیت رکھنے والوں نے. یہ بات ہو رہی ہے تابعین کے زمانے، صحابہ کے شاگردوں کے زمانے کی. اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی جو اہل علم ہے کتاب و سنت پر چلنے والے، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ کا جو مفہوم ہے کتاب و سنت کا اس پر چلنے والے، ان سب نے اس حکمت کے تحت منع کیا ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف خروج نہ کیا جائے. آپ دیکھیں سیریا میں کیا ہوا. سیریا کے جو حکمران ہیں وہ نصیری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایک بہت ہی غالی غلو ایکسٹریم فرقہ ہے رافضی شیعہ کا.
جو حقیقتاً چھپے ہوئے باطنی ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور دکھاتے ہی ہیں کہ وہ اہل بیت کے محب ہیں اور شیعان علی ہیں اور حسین کے جو ہیں وہ مددگار ہیں خلاف یزید کے، دعویٰ یہ ہے. لیکن وہی جو نصیری ہیں، ان کے بارے میں علماء کا، شیخ بن باز کا، دیگر ائمہ کا فتویٰ واضح تھا کہ یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں. لیکن پھر بھی مسلمانوں کو فتویٰ نہیں دیا، اجازت نہیں دی کہ ان کے خلاف خروج کریں. کیوں؟ یہ جو حکمران ہے سیریا کا، اس کا والد جب تھا حافظ البشر، اس وقت بھی یہ ہوا تھا. علماء نے منع کیا مت کرو کیونکہ تمہارے پاس قوت نہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تمہیں کفر نہیں نظر آتا. لیکن علماء نے کہا اس کے بعد ایک اور شرط بھی ہے. کیا شرط ہے وہ؟ کہ مسلمانوں میں یہ استطاعت ہو. اگر ایک حاکم سے واضح کفر ظاہر ہو گیا کہ اس نے کفر کیا ہے، اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، کیا ہو گیا؟ کافر. میں دین اسلام کا نفاذ نہیں چاہتا، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. لیکن کیا اب جائز ہے نکلو اب اس کے خلاف جنگ کرو، جیسے بھی ہو اس کو اتارو کہ پوری سرزمین خون سے لہو لہان ہو جائے؟ یہ مقصد ہے؟ یہ مقاصد الشریعہ میں سے ہے؟ نہیں ہے. اس کے ساتھ علماء نے ایک اور شق ڈالی جو اس کا مصداق، اس کا تقاضا بنتی ہے کہ مسلمانوں میں اتنی قوت ہو کہ وہ اس سے اقتدار اس طرح چھین لیں جس میں مسلمانوں کی عزت، آبرو اور خون پامال نہ ہو. تب تک نہیں کر سکتے آپ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس سے صبر کرنا ہے آپ نے. تو یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ صرف اچھے حکمرانوں کے لیے، یہ تو طعن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اطاعت کرو ایسے حکمرانوں کی جو اچھے ہیں؟ کوئی ضرورت ہے کہنے کی؟ ایک معاملہ جو لوگ کریں گے ہی. اگر اچھا حکمران ہو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، ہر کوئی سنے گا. جو ان کے حقوق پورے کرتا ہے، ان کی ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا. کون ہے جو اس حکمران کے ساتھ اچھا نہیں برتاؤ کرے گا، اس کی سنے گا نہیں؟ اکثر لوگ عوام الناس سنیں گے، اللہ کے جو مجرم قسم کے لوگ ہیں پیشہ، اور وہ قلت ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. تو جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ ان حکمران کی سم و طاعت کے بارے میں آئی ہیں کہ جو ظلم کرنے والے ہوں گے، لوگوں کا حق ہڑپ کرنے والے ہوں گے، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، ان کی جو ہے سم و طاعت ہے، اس کے بارے میں آئی ہیں یہ احادیث. یہاں پر ایک سوال آیا ہے میرے سامنے. ایک شخص یوں کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کی صرف عبادت کے لیے، انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، بلکہ اس سے کوئی اور غرض مراد ہے. اور اس کی دلیل میں وہ ان 3 صحابہ کا واقعہ بیان کرتا ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا آخر تک. اور یہ کہ اگر صرف عبادت مقصد ہوتا تو پھر فرشتے کافی نہ تھے جو نافرمانی بھی نہیں کرتے تھے. اچھا سوال ہے کہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اور اس کی دلیل میں وہ 3 حدیثیں پیش کرتا ہے جو صحابہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں معاملہ کس طرح کرتے ہیں. اور ایک نے پھر کہا کہ میں ساری رات نماز قائم کروں گا، پوری رات نہیں سوؤں گا، اور میں روز نفلی روزے رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ناغہ نہیں کروں گا، اور میں جو ہے اپنی بیوی سے اپنے جو ازدواجی تعلقات ہیں قائم نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں رات کا کچھ پہر جاگتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کچھ پہر سوتا بھی ہوں، اور میں کبھی کبھار نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی کبھار نفلی روزے نہیں بھی رکھتا، اور میں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کسی نے میری سنت سے رغبت اختیار کی، یعنی ادھر ادھر مڑا اسا، تو مجھ سے نہیں، تو اس نے اس کو دلیل بنایا ہے. ماشاء اللہ استدلال پہ قربان ہونے کا دل کرتا ہے. یہ جو بات اس نے کی ہے کہ اللہ نے صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے نہیں بنایا، تو یہ تو واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی جو آیت ہے اس کے خلاف ہے، جس میں انسانیت کے تخلیق کا مقصد اللہ نے واضح بیان کیا ہے. سورۃ الذاریات کی آیت ہے غالباً، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم
من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الى آخر الآیات من السورة الکریمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ وما خلقت. آئیں ذرا غور کرتے ہیں اس کی ترجمے پر. اور ما نہیں، خلقت بنایا میں نے، اور نہیں بنایا میں نے الجن جنوں کو، والانس اور انسانوں کو، الا سوائے لیعبدون کہ وہ عبادت کریں میری. لفظ بلفظ ترجمہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ڈالا ہے، کوئی ادھر ادھر کوئی اور بات تھی کہ میں نے تمہیں بنایا ہے کہ تم یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، آپ نے صرف عبادت چن لیا بیچ میں سے. لفظی ترجمہ ہے، جا کے دیکھ لیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں تخلیق کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، صحیح. اور جو آپ دلیل پیش کریں صرف عبادت مقصد نہیں ہے، تو وہ آپ کی جو عبادت کا جو مفہوم ہے اس کی ناقص جو تعریف ہے وہ ہے. شاید انہیں یہ لگتا ہے، اس شخص کو شاید یہ لگتا ہے جو سائل ہے، اور ہم اچھا ہی گمان رکھتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں، کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے نہ ہم کھانا کھائیں، نہ شادی کریں، نہ سوئیں، نہ کپڑے پہنیں، نہ تفریح کریں، نہ سیاحت کریں، نہ بچوں سے کھیلیں، نہ تعلیم حاصل کریں، نہ بزنس کریں. یہ مطلب نہیں ہے ابداً. عبادت ایک جامع معنی کلمہ ہے جس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ پسند کرتا ہے اور اس نے اپنی شریعت میں سے نازل کیا، خواہ وہ حکم کی صورت میں ہو یا نہی کی صورت میں ہو، دونوں عبادت ہیں. اللہ نے جب حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حکم ہے نماز قائم کرو، اللہ کو پسند ہے یہ، اور اللہ نے اس کو شریعت کا ایک حصہ بنایا نماز قائم کرنے کو. یہ عبادت ہے، صحیح. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اور ان کو اف بھی مت کہو، صحیح. تو اللہ کو پسند ہے کہ انسان اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے، ان سے اف تک نہ کہے. یہ بھی عبادت ہے. اللہ نے اور اس عبادت میں دو چیزیں جمع کی اللہ نے، ایک حکم فرمانبرداری کرو، اچھے سلیقے سے پیش آؤ، اور ایک اور عبادت ہے جو منع کر کے منع کیا کہ ان کو اف مت کہو. منع کر کے کہا کہ یہ اف مت کہو، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کو یہ تم سے پسند کرتا ہے کہ تم یہ نہ کرو اپنے والدین کے ساتھ. تو اس لیے عبادت ہر وہ چیز ہے. تو جب آپ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک ومما حولک، کہ اے لڑکے، وہ جو بچہ بیٹھا ہوا تھا صحابی ان کے ساتھ، تو وہ پلیٹ میں ادھر ادھر اس سے ہاتھ جا رہے تھے، ہر جگہ سے وہ کھانے کی کوشش کرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ اے لڑکے، یعنی کم عمر تھا، اللہ کا نام لو کھانے سے پہلے، بسم اللہ کہو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور وہاں سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے مت ہاتھ مارو. تو یہ تعلیمات جو نبوی ہیں، حکم ہے ہمیں. جب ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت بجا لا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے. تو عبادت ایک جامع معنی مفہوم ہے کہ ہر اس طرز حیات کو اس طرح کرنا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں، حکمن او نہین. آپ سے کہتے ہو کہ اسے کرو یا نہ کرو. تو اگر ایک شخص جو ہے اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جھوٹ مت بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جھوٹ مت بولو، تو جب وہ جھوٹ بولنے کا مقام آتا ہے، وہ جھوٹ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن وہ نہیں بولتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے اللہ کی. تو یہ طرز حیات کو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے اس کو لے کر چلنا، یہ عبادت ہے ہر زندگی کے پہلو میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں صرف عبادت کے لیے بنایا، اس کا مطلب سجدہ ہم صبح جب اٹھیں تو ماتھا ٹیکیں،
رات کو سونے سے پہلے ماتھا اٹھائیں بلکہ رات کو شاید سوئیں نہ، ایسے ہی سو جائیں. یہ مقصود نہیں ہے. صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں ہے، صرف حج عبادت نہیں ہے، صرف سجدہ عبادت نہیں ہے. والدین کی فرمانبرداری عبادت ہے. حکمران کی اطاعت کرنا اچھائی میں عبادت ہے، جس طرح آج ہم نے پڑھا. صحیح. حکمران کے ظلم زیادتی پر صبر کرنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. صحیح. حلال کمائی کمانا عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ حرام مت کھاؤ. لوگوں کے حق ادا کرنا، خواہ لوگ ہمارے حق ادا نہ کریں. جس طرح صلہ رحمی کا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی، حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ تم اس سے بناؤ جو تم سے توڑتا ہے. رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانا جب وہ ہم سے متنفر ہو، ہم سے رشتہ داری توڑنا چاہیں، عبادت ہے. یہ مفہوم ہونا چاہیے عبادت کا. تو امید ہے کہ اب اس حدیث کا پس منظر واضح ہو گیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے صحابہ کو، اس میں وہ غلو اختیار کرنا ہے، ایکسٹریم اختیار کرنا ہے، جو مخصوص عبادات کی صورتیں ہیں اس میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا فرماتے تھے اپنے خطبے میں؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین طریقہ ہدایت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہترین اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن شفاعت کا مقام اور مقام محمود عطا فرمائے گا، جب وہ رات کا ایک پہر عبادت کرتے تھے اور دوسرا پہر سوتے تھے، تو ان سے بہتر کون ہے؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس میں اکتفا کرو جو میری تعلیمات ہے. اور اس لیے بھی کہ ہمیں دوسری کچھ احادیث سے ہی ملتا ہے کہ ایک صحابی آئے جن کا نام ابھی حاضر ذہن نہیں، مجھے اگر ساتھیوں کو پتہ ہو تو وہ ذکر کریں، جنہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی نفلی روزے، تو میں کیسے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر پیر اور جمعرات کو رکھو. صحابی نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں روزہ رکھنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایام البید کے روزے رکھو، جو 3 دن ہوتے ہیں جب چاند پورا ہوتا ہے، 13ویں 14ویں اور 15ویں ہر اسلامی مہینے کی، قمری مہینے کی، اس کو روزے رکھو. صحابی نے کہا میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، میں کرنے کی مجھ میں استطاعت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑا کرتے تھے. صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ احادیث میں، جس میں محدثین کا کلام ہے، منع کیا کہ مسلسل روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور علماء نے اس کی جو حکمت بیان کیا کہ اگر ایک انسان، کیونکہ اللہ نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، جسامت میں، اس کی عقل میں، اس کے شعور میں کمزور ہے انسان حقیقتاً. تو جب ایک انسان روز روزے رکھے گا تو اس کی جسامت میں کمزوری آئے گی، اس کی عقل میں، اس کی سوچنے کی صلاحیت میں کمزوری آئے گی. اس طرح جب اس کی جسم میں، اس کے سوچنے کی ذہنی صلاحیت میں کمزوری آئے گی تو اس کی عبادات بھی کمزور پڑیں گی، پھر اس سے کوتاہی ہوگی اپنی عبادات میں. جو چیزیں اس سے مطلوب ہے کرنے کی، حقوق ادا کرنے ہیں والدین کے، بیوی کے، بچوں کے، پڑوسیوں کے، اپنی جان کا حق ہے ہم پر. صحیح کہ ہم اس کو ریسٹ دیں، سوئے. تو یہ ساری چیزیں اس میں شمار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ انسان اپنے آپ کو مخصوص عبادات میں اس طرح مگن کر لے جس سے پھر وہ بعد. تو یہ جو صحابی تھے معذرتاً واپس آئے کہ انہوں نے پھر وہ روزے رکھنے شروع کیے. تو جب ان کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ان کی عمر، اللہ نے ان کو لمبی عمر دی، تو انہوں نے پھر، ان کو ندامت ہوئی، انہوں نے ذکر کیا کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی مجھے طریقہ بتایا تھا روزوں کا، پیر کا، جمعرات کا، مہینے کے 3 دنوں کا، میں اسی پر اکتفا کرتا، کیونکہ اب مجھے میرے جسم کو محسوس ہوتا ہے یہ روز ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا. تو اس میں حکمت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور آخری جو شق تھی وہ کیا تھی؟ اور یہ کہ اگر صرف عبادت مقصد ہوتا تو فرشتوں، نعم تو وہ جو عبادت ہے، جو عبادت کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے،
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرشتوں کی عبادت کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ کیا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری عبادات اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ کرتی ہے؟ ابداً کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ہماری عبادات کی، ہمارے سجدوں کی، ہمارے رکوعوں کی۔ کسے ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو کم ظرف ناشکرا انسان ہے، خطا کا یہ جو پتلا ہے، اسے ضرورت ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کی، جس نے مجھے ایجاد کیا، مجھے تخلیق کیا بنا میری مرضی کے، اور یہ دنیا کی زندگی باعث امتحان بنایا میرے لیے۔ وَخَلَقَ الْمَوْتَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ وہ پرکھ سکے تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے، تمہیں پرکھنے کے لیے کہ تم کیا کرو گے اپنے رب کے ساتھ جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا اور اس کائنات کو بنایا ہے۔ تمہیں ضرورت ہے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ابداً۔ اور اس کے بارے میں احادیث ہیں بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، یعنی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، اے لوگوں، تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے جن اور تمہارے انسان، سب کے سب اگر مل کر میرے فرمانبردار بن جائیں تو وہ میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، اور تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، تمہارے جن اور تمہارے انسان، سب کے سب، یعنی آدم سے لے کے، بنی آدم میں سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو انسان اس دنیا پہ پیدا ہوگا قیامت سے پہلے، یہ سب کے سب، اور اس کے ساتھ ابلیس اور جو اس کی آل اولاد ہے، ساری کی ساری جنات، جو آخری جن پیدا ہوگا اس دنیا میں، وہ سب کے سب مل کر اللہ کی نافرمانی کریں تو وہ اللہ کے جو بادشاہت ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، نہیں ہے ضرورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اس طرح کے کلام ہیں جو، کیونکہ وقت لمبا ہو گیا ہے، اختصاراً ہم امید ہے جو سائل ہے اس کو جواب ملا ہوگا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت سے مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت نماز پڑھتے رہیں، ہم ہر وقت سجدے میں رہیں۔ عبادت کی صورتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کے محبت کرنا، اپنی نفس سے، اپنی آل اولاد، اپنی مال دولت سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، یہ عبادت ہے۔ کس طرح یہ محبت کی عبادت بجا آتی ہے؟ تب آتی ہے جس طرح آج ہم کنیکٹ کرتے ہیں اپنے موضوع سے، جب کوئی حکمران یا آپ کا والد یا کوئی ایسا شخص جس کا آپ پہ منصب ہے، آپ کا باس ہے، وہ آپ کو ایسا معاملہ کرنے کو کہے جو دین میں جس کی ممانعت ہے، جس کو منع کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، تو یہاں پر آپ کی محبت کا اب امتحان ہے۔ آپ ان لوگوں کو خوش کرو گے، ان کی خوشنودی کرو گے یا اللہ کی کرو گے؟ یہ امتحان ہے، یہ عبادت کا مقام ہے، یہ محبت کی جو عبادت ہے اس کا مقام ہے کہ آپ اللہ کی محبت پہ ان کی خوشنودی نہیں کرو گے، ان لوگوں کی، ان کی ناراضگی پہ اللہ کو راضی کرو گے۔ اسی طرح خوف بھی عبادت ہے، سب سے بڑھ چڑھ کے اللہ کی ذات سے ڈرنا، کسی سے نہ ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ اسی طرح امید بڑھ چڑھ، یہ ساری یہ دل کی عبادات ہیں، امید لگانا، اسی طرح پکارنا مدد کے لیے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، ایسی چیزوں میں جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، صحیح؟ یہ نہیں کہ وہ چیزیں جو میرا کوئی انسان بھی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کتنے لوگ کہتے ہیں، یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ صرف پکارنا جو ہے وہ عبادت ہے، مدد مانگنا جو ہے عبادت ہے، جس نے کسی اور غیر اللہ سے عبادت مانگی تو اس نے شرک کی۔ اس کا مطلب جو شخص اپنے بھائی سے گلاس مانگتا ہے پانی کا، کہتا ہے مجھے گلاس پکڑا دو، تو اس نے شرک کی؟ نہیں۔ ان چیزوں میں مخلوق کو پکارنا جس میں صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، مخلوق کوئی قدرت نہیں رکھتی۔ کون مثال دے گا؟ ایسی چیز میں غیر اللہ کو پکارنا جس میں مخلوق قدرت نہیں رکھتی، صرف اللہ قدرت رکھتا ہے۔ مثال؟ ہاں،
ہاں کہ اللہ کو پکار لگانا کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. کون اس پہ قدرت رکھتا ہے اولاد عطا فرمانے پہ؟ اللہ قدرت رکھتا ہے. اگر کسی پیر کی قبر پر جا کے اب پکار لگائی جائے اے پیر عبد القادر جیلانی مجھے اولاد عطا کر، یہ کیا ہوا؟ شرک. تو یہ پکارنا شرک ہے. تو یہ صورتیں ہیں عبادتوں کی، دل کی عبادتوں کی صورتیں ہیں، بدن کی عبادتوں کی ضرورت ہے، مال کی عبادتوں کی صورتیں ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ واجب صدقہ ہے جو ایک انسان نکالتا ہے جب اس کا مال ایک نصاب تک پہنچتا ہے. اس کے علاوہ عام صدقہ خیرات ہے جو نفلی عبادت ہے. اسی طرح آپ کے مال میں سے جو صورت ہے عبادت کی وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر، کہ فطر کے موقع پر کھانے کی صورت میں زکوٰۃ نکالنا، غریب و مستحقین کو دینا. تو عبادات جو ہیں وہ دلی بھی ہوتی ہیں، ان کی صورتیں ہیں، بدنیوں کی صورتیں ہیں، مالی کی صورتیں ہیں. یہ ساری جامع معنی لفظ ہے عبادات کا. امید ہے ساتھی کو جواب ملا ہوگا، اور اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.